الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. جہاں بھی وہی
بعد از حمد و صلاۃ اللہ کے عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ ذوالحج دی 26 تاریخ اللہ وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانوں گھڑی نصیب فرمائے، جس گھڑی دے اندر رب ساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتہائی مبارک، معتبر، محتشم، معظم گھڑیاں میرات حدیث مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ سرکار فرماندے نے کہ جبریل امین میرے کول ایک نور لے کے آئے۔ جبریل امین میرے کول ایک نور لے کے آئے اور فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور جڑا میں آپ کو لے کے آیا، اس نو اللہ نے آپ دی امت دے واسطے جمعے دا دن قرار فرمایا۔ یہ نور جو لے کے آیا، اس نور نو اللہ نے آپ دی امت واسطے جمعے دا دن قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد آن والیاں واسطے اور آپ واسطے یہ جمعہ عید دا دن ہوگا، چونکہ جمعہ سارے دنوں دا سردار ہے۔ اس واسطے امت محمدیہ علی صحابہ الصلاۃ والسلام دے اندر جمعے دی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ سرکار نے مومنہ واسطے جمعے نو عید دا دن قرار دیتا ہے، اور عید دا دن نجات والا دن ہوتا ہے۔ عید دا دن کیڑا دن ہے؟ نجات والا، خوشی بھی ہے اور نجات والا دن بھی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم شفیع معظم محمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ نے عیدین دی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فقہائے کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جڑا شخص عیدین دیاں راتاں نو زندہ کرے، یعنی جس کو چاند رات کیا جاتا ہے، اس رات نو جڑا شخص زندہ کرے، زندہ کرن تو مطلب مراد کیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرے، اس رات نو رب دی بارگاہ وچ گزارے، تو فرمایا گیا کہ اللہ اس دن اس دے دل نو زندہ کرے گا جس دن ساریاں دے دل مردہ ہو جان گے۔ تو عیدین دی بڑی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس تو معلوم ہویا کہ عید دا دن نجات والا دن ہے، اور جمعہ چونکہ مومن دے واسطے عید دا دن ہے، اس واسطے جمعہ سرکار دی امت دے اندر آپ دے مومن امتیاں واسطے نجات والا دن ہے۔ اللہ خالق لم یزل کما حقہ اسانو اس دی قدر و منزلت دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے نال نال اسی ویکھنے اپنی زندگی دے اندر کدی جمعے والی رش سانوں کسی نماز دے اندر نظر نہیں آئی۔ جتنا جمعے دے روز ہر مسجد ہی رش ہوتا ہے، ہر مسجد ہی بھری ہوندی، تو اس دن جس دن جمعہ آندا ہے، لوگ جڑے جوک در جوک مسجد آ جاندے نے، وہ بھی تو اتنے ہی رہندے نے نا، اسے محلے دے رہن والے ہوندے نے۔
کوئی فرشتے تے نہیں اتر کے آ جاندے انسانی شکل دے اندر، اسی اہل محلہ دے رہن والے جمعہ پڑھن آ جاندے نا۔ جمعے دی فضیلت دا اتنا پتہ ہے، جمعہ بھی پڑھنا، جمعہ کیا ہے، معذرت دے نال کوئی بندہ میری گل تو ناراض نہ ہوئے، جمعہ اسی لوگ بڑے شوق ذوق نال پڑھن آندے ہیں، بڑی تیاری دے نال نس نس کے جمعہ پڑھنے ہیں۔ جمعہ کیا ہے جی، بس جی 2 فرض پڑھ لیں جمعہ ہو گیا، یہ ساڑا جمعہ ہے۔ خطبہ بھی نہیں سنیا جو کہ سننا واجب ہے، وہ بھی نہیں سنیا، سنتاں بھی نہیں ادا کیتیاں، نوافل بھی نہیں پڑھے، بس امام نال رل کے 2 رکعت پڑھ لے تو ساڑا جمعہ مکمل ہو گیا۔ اور بڑے اہتمام نال، بڑے تس کو احتشام دے نال اسی جمعہ پڑھن آنے ہیں، بڑی تیاری دے نال، صاف ستھرے کپڑے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، سرما لگا کے۔ اے کیوں کر دیو جی؟ اے سرکار دی سنت ہے جی، سرما پانا بھی سرکار دی سنت ہے، خصوصاً جمعے والے دن۔ اچھے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ یہ سنتاں تے یاد رہ گئیاں، مگر وہ سنت نہیں یاد جڑی جمعے تو پہلے پڑھنی اور جمعے تو بعد پڑھنی۔ اس سنت دے بارے کیوں نہیں یاد آیا؟ کپڑے پانے دی سنت یاد ہے، خوشبو لگان دی سنت یاد ہے، سرما لگان دی سنت یاد ہے، دانت صاف کرن دی سنت یاد ہے، نہا دھو کے مسجد آن دی سنت یاد ہے، لیکن جو 4 رکعت یا 2 رکعت جڑیاں سرکار نے ادا فرمائیاں وہ کیوں بھول گئیاں؟ انہاں سنتاں دے بارے کے خیال ہے؟ تو اکثر و بیشتر افراد دا جمعہ کے وے صرف 2 فرض۔ اس کو بہتر ہے، میں اے آخنا ہونا کہ اس کو بہتر ہے وے کہ تسی زور پڑھ لیا کرو، اپنا جمعہ ضائع نہ کرو، نہ جمعہ ہوئے گا نہ زور ادا کرو گے، گنہگار دے گنہگار ہی رہ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جمعے والے دن جو آباب مسجداں پڑھ دیں دن وہ بھی اسے محلے وچوں ہی آنے۔ باقی نمازاں دے اندر اسی ویکھنے ہاں، فجر دی نماز دے اندر میرے سمیت اللہ ماشاءاللہ ادھی صافی ہوندی ہوئے گی، زور دی نماز چلو 2-4 صفاں ہو گئیاں، عصر دی نماز دا بھی یہی حال، مغرب چلو بھری گئی، پھر مڑ کے عشاء آئی وہی 2 صفحہ رہ گئی۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ ساری رات کھڑا رہنا اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنا فائدہ نہیں دیندا اگر نماز فجر چھوڑ دیتی جائے۔ نماز فجر نہ پڑھو تو ساری رات کھل کے رب دی بارگاہ چ عبادت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اس کو بہتر ہے کہ باجماعت عشاء پڑھ لو، باجماعت فجر پڑھ لو، اللہ ساری رات قیام دا ثواب عطا فرمائے۔ باجماعت نماز عشاء پڑھو، باجماعت نماز فجر پڑھو، اس کے درمیان اگر تسی سو بھی جاؤ گے پھر بھی رب تو آنو ساری رات قیام دا ثواب عطا فرمائے گا۔ بدقسمتی دے نال اسی ساری رات، کیونکہ ساڑی قوم نو تباہ کرن دے اندر ساڑے حکمران بھی پیچھے نہیں نا، انہوں نے بھی یہی خیال ہے کہ اس قوم نو تباہ کر دیتا جائے، اس نوجوان نو دین تو دور کر دیتا جائے، لبرل بنا دیتا جائے۔ جتنیاں بھی موبائل کمپنیز نے انہوں دے پیکیجز ہی اتنے سستے نے کہ جوان ساری رات انہوں پیکجاں تے ہی لگا رہتے ہیں۔ میں اپنے سمیت گل کر رہا ہوں، ساری رات اسی موبائل دے اندر گزار دینے ہیں، لیکن فجر دا ٹائم آوے، وہ فجر دا ٹائم بھی بڑا خوبصورت ٹائم ہے۔ سرکار دو عالم شفیع معظم احمد مجتبی سرکار مدینہ ایک سفر تو واپس آ رہے سن، ایک جگہ تے پڑاؤ پایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے
اپنے غلاماں نو پہرا دین دا حکم دیتا اور تاکید فرمائی، فرمایا فجر دے ٹائم لازمی جگانا، فجر دے وقت لازمی جگانا، سو نہ جانا فجر دے ٹائم۔ سرکار دے غلام، سرکار دے صحابہ ساری رات پہرا دیندے رہے، این فجر دا ٹائم آیا اور سرکار دے غلام بھی سو گئے۔ این فجر دا وقت آیا ہے نا، سرکار دے غلام بھی سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، اپنے سارے غلاماں نو جگایا، سب تو پہلے فجر ادا فرمائی۔ فجر ادا فرمان تو بعد سرکار نے فرمایا سورج بالکل طلوع دے قریب ہو گیا سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ادا فرمائی۔ اور بعض روایات دے اندر آیا کہ ایک رکعت وقت دے اندر ادا ہوئی، دوسری رکعت سورج طلوع ہون تو بعد ادا ہوئی، لیکن یہ سرکار دا خاصہ ہے۔ سرکار نے فجر پڑھی، فجر پڑھ کے سرکار نے غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا چلو اتھوں پڑھاؤ اٹھاؤ، جلدی اتھوں کوچ کرو۔ سرکار نے فرمایا ایک جگہ شیطان دا گڑھ ہے، اس واسطے کہ سرکار نے فرمایا میرے غلام این فجر دے وقت سو گے۔ شیطان جڑا ہے نا، شیطان فجر دے وقت تو اس نو بندے نو اتنی پیاری نیند، اتنی خوبصورت تھپکی دے کے سواندا ہے نا کہ بندے نو پھر ہوش ہی نہیں ہوندی۔ اور ساڈی قوم دا المیہ میں ایک مرتبہ پھر پہلے بھی عرض کیتی سی، پھر عرض کر دینا کہ اسی اپنے بچیاں دی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ ماں بچے نو رات نو سلان دے وقت کے کہندی ہے بیٹا جلدی سو جا صبح سکول جانے، کدی ماں نے اے نہیں آکھیا بیٹا جلدی سو جا صبح فجر دی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ساڑی قوم دا المیہ ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنے گھراں دے اندر تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ماں بچے نو سوان دے وقت کے آکھے گی بیٹا جلدی سو صبح سکول جانا ہی، کدی ماں نے نہیں آکھیا پتر جلدی سو صبح فجر دی نماز بجماعت ادا کرنی ہے۔ اور اسی رات سہنے ہاں، صبح فجر دا نہیں پتہ ہوندا کہ فجر پڑھنی ہے کہ نہیں۔ سردیاں آن گیا نا، سردیاں دے اندر فجر دی جماعت 6:30 بجے ادا ہوندی ہے، 6:30 بجے فجر دی جماعت سردیاں دے اندر ادا ہوندی ہے، لیکن اس دے باوجود مسجداں پھر بھی نمازیاں نال بھریاں نہیں ہوندیاں۔ اسی نماز پڑھا کے باہر نکلنے ہاں، پڑھ کے باہر نکلنے ہاں تے لوگ سوٹ بوٹ پا کے اپنی نوکریاں وال جا رہے ہوندے ہیں، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے نے، تیار ہوئے نے، صابری دفتر جا رہے ہیں۔ یہی حال گرمیاں دے اندر ہے، فجر دا نہیں پتا، فجر بستر دے اندر گزر گئی، ظہر دفتر دے اندر گزر گئی، عصر سفر دے اندر گزر گئی، مغرب کھانے دے اندر گزر گئی، اور عشاء ٹی وی دے اندر گزر جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ نماز فجر نہیں پڑھنی، لیکن صبح اٹھ کے پینٹ شرٹ لا کے ٹائی شائی بن کے تیار شار ہو کے بابو بن کے صابری دفتر جا رہے ہیں۔ دفتر جانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی گریا یا سمجھنا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے تجھے نجات دیتا۔ اللہ دے اگے جھک کے تے ویکھو، اس دے حضور سر بسجود ہو کے تے ویکھو، پھر رب تواڈے واسطے کتنی آسانیاں فرمائے گا۔ وہ تے اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، بندہ چل کے جاوے تو میرا رب بندے وال دوڑ کے آندا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے، بندہ ارادہ کرے میں یہ نیکی کرنی، بندہ کیا کرے؟ ارادہ کرے میں نیکی کرنی ہے، اور ایک بندہ ارادہ کرے میں گناہ کرنا ہے۔ اے رب نے جڑے
دو گارڈ بٹھائے نا اتنے، جڑا بندہ ارادہ کرے میں نیکی کرنی ہے، وہ گارڈ اس کی نیکی دا ارادہ اپنی کتاب وچ لکھ لینا ہے۔ نیکی کرے یا نہ کرے رب اس نو ارادے دا ثواب بھی عطا فرما دے۔ نیکی کرنا تے دور دی بات ہے، بعد دی گل ہے، نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، رب ارادے دا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بندے نے گناہ دا ارادہ کیتا ہے، ایک گارڈ اس وقت تک کتابچے چ درج نہیں کرے گا جس وقت تک بندہ گناہ نہیں کر لے گا۔ نیکی دا ارادہ کرو گے کتاب درج ہو جائے گی، گناہ اس وقت تک نہیں لکھیا جائے گا جس وقت تک کر نہیں لو گے۔ گناہ کرو گے تو لکھیا جائے گا، اس سے عذاب بھی ملے گا، لیکن ارادہ کرو گے نیکی دا، اس ارادے نو لکھ کے رب تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب اتنا کریم ہے، جمعے دی بھی بڑی فضیلت بڑی اہمیت ہے، لیکن رب نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ بالخصوص کون سی؟ درمیانی نماز کی۔ اور درمیانی نماز کیڑی ہے؟ بالاجماع عصر دی نماز ہے۔ عصر دی نماز دی محافظت رب نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کرو، اس کو لازم پکڑو، باقی نمازہ دی بھی حفاظت کرو، پڑھو، لیکن عصر دی لازمی حفاظت کرو۔ اور ایک اہم مسئلہ میں عرض کر دیواں، جڑے دوست کاروباری احباب بیٹھے ہوئے تھے، بالخصوص انہوں دی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ نماز عصر ادا کرن جلدی کریا کرو، کیونکہ فقہائے کرام دا بالاجماع اس مسئلے تے اتفاق ہے کہ سورج غروب ہون تو 20 منٹ قبل نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، 20 منٹ رہ گئے، 19 18 رہ گئے، نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی کوئی بھی۔ عصر دی نماز اسی دن دی، عصر دی نماز بھی تد ہوے گی جب تانوں اصل کوئی مجبوری پہ گئی، وقت ادا نہیں کر سکے ہو، پھر پڑھ سکتے ہو، اجازت ہوئے، وگرنہ جان بوجھ کر اگر آپ لیٹ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے رب نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نمازوں کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کی حفاظت کی، رب اس کو 3 نور عطا فرمائے گا۔ رب اس کو کتنے نور عطا کرے گا؟ 3 نور عطا فرمائے گا، 3 انعام عطا فرمائے گا۔ وہ 3 انعام اور 3 نور کیا ہیں؟ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا پہلا انعام نور عطا فرمائے گا، دوسرا انعام رب دلیل عطا فرمائے گا، تیسرا انعام رب تعالی یوم آخرت میں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ جڑا نمازاں دی ظاہری اور باطنی حقوق دی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے ساڑھے ظاہری اور باطن، ظاہر ہے ساڑھا تے نماز دے اندر مشغول ہے، لیکن باطن دے اندر استاد گرامی والد محترم ایک بات سناندے ہوندے سن، لطیفہ عرض کرن لگا۔ آپ کہندے سن ایک شخصی تاجر ہمیشہ نماز بجماعت ادا کردہ سی تکبیر اولا دے نال۔ کس نال؟ تکبیر اولا دے نال ہمیشہ با جماعت نماز پڑھدا سی۔ لوگ ہی اس کو ویکھدے سن، بڑے عرصے تو اس کی روٹین سی کہ تکبیر اولا نہیں چھٹتی سی۔ تکبیر اولا کس کو کیا جاندہ ہے؟ مؤذن جدوں اقامت پڑھدا ہے نا تے امام صاحب اللہ اکبر کہندے نے، پیچھے جتنے کھڑے انہاں دے نال اللہ اکبر کہہ کے نماز دی ابتدا کردے نے، اس نو تکبیر اولا کہا جاتا ہے۔
وہ تکبیر اولا نال نماز پڑھے کافی عرصے تو اس کی روٹین. ایک دن ایسا آیا کہ اس کی تکبیر اولا چھٹ گئی. نماز پڑھیا نا تو تاجر زاروں کے تار رو رہے. لوگوں نے اس کو آن کے تسلی دیتی بھئی اسی ویکھنے ہاں اسی گواہ ہاں تیری تکبیر اولا کدی نہیں چھٹی 5 نمازاں دی. آج کسی مجبوری دے تحت تیری تکبیر اولا چھٹ گئی ہے پھر بھی پریشان نہ ہو, اللہ قبول کرنے والا ہے, اللہ نیتاں جانن والا ہے, اللہ نیتاں جانن والا ہے. نہ رو, دل پریشان نہ کر, کوئی گل نہیں اگر تیری تکبیر اولا چھٹ گئی. اس نے آکھیا میں تکبیر اولا میں تھوڑا ہی رونا, تکبیر اولا چھٹ گئی ہے پھر کیا ہو گیا؟ نے آکھیا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے آکھیا میرے حساب وچ کمی آ گئی ہے. میں تکبیر اولا نال مولوی صاحب نال نماز پڑھنا یا نا تے تکبیر اولا تو کن کے تے آخر تک میں حساب کتاب مکمل کر کے نہ یا دکانہ نا. تے ہن مولوی صاحب نے تکبیر اولا کہہ لئی سی میں لیٹ آیا, میں رونا اس واسطے پیا کہ وہ جڑا پہلا حساب ہے وہ رہ گیا. ساڑیاں نمازاں دا بھی یہ حال ہے. اسی بھی نماز پڑھنے ہیں مولوی صاحب پیچھے پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ساڑا. اور آپ جانتے ہیں امام کو صاحب کیوں ہوتا ہے؟ امام نماز کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کی وجہ مقتدی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھ لینا, سرکار کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا. امام کو صاحب مقتدی کی وجہ سے آتا ہے, یا مقتدی پیچھے ایسی حرکات میں مرتکب ہوتا ہے جس سے امام کو صاحب آ جاتا ہے, یا مقتدی پیچھے بے وضو کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے امام کو صاحب آتا ہے, امام بھول جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے, ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے, لیکن وہ رب کتنا کریم ہے, وہ رب کتنا رحیم ہے. بور ہو گئے ہو؟ ماشاء اللہ, بڑی دیراں بعد سبحان اللہ آئی ہے نا. میں تاں پوچھے ہے بھئی اج میں بھی ٹھلا ٹھلا لگے ہیں تو تساں آکھیا بس استاد ہی لگے رہو نا, سانگڑی لوڑ ہے. بقول میاں صاحب میرا رب کتنا کریم ہے. میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, لکھ گنا میرے اللہ ویکھے پردے ہون سبحان اللہ آئیے ماشاء اللہ. میاں صاحب کے فرمایا فرمانے نا بندے دا ایک گناہ اگر ماں پیو تک کے نا ایک گناہ, ایک ایسا گناہ ماں پیو ویکھ لیون, ماں پیو گھروں ہی کٹ چھڑنے, جا تو ساڑی اولاد ہی نہیں ہے, تو گناہ گار ہیں, جا ساڑے گھروں نکل جا, ساڑا محلہ چھوڑ دے. کئی تے ایسے نے کہ جڑے اپنی اولاد نو اپنی جائیداد تو بھی آگ کر دیں دیں, میرا اس نال کوئی تعلق ہی نہیں. او چلے ہو حدیث مبارکہ سنو, سرکار نے ایسا کرنے تو منع فرمایا ہے. جڑے لوگ کر دے ہو نا جی میری اولاد ہی نہیں جی میں تو آگ کر دیتا میرا تعلق ہے نہیں, سرکار نے سختی نال ممانعت فرمائی. خیر اس موضوع تے میں انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کرساں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا, کروں ہی کٹ چھڑنے ماں پیو جل تو گناہ گار ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے, لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پھر بھی پردے پاون والا, پھر بھی رب تعالیٰ کسے بندے دی عیب کشائی نہیں کردا, کسے بندے دی عیب کشائی نہیں کردا. نمازی صف دے اندر درمیان چ کھڑے نے, کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے نے, ایک دوسرے دے بارے چ نہیں پتا اس شخص کا کردار کیسا ہے, اس شخص دا ظاہر کیسا ہے, اس شخص دا باطن کیسا ہے, کسے نو نہیں پتا. رب جاندہ ہے اس دا باطن کیسا ہے, اس دا ظاہر کیسا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ظاہری اور باطنی حقوق دی حفاظت کرے میرا رب اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، دلیل عطا فرمائے گا، اور یوم محشر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز گناہاں دی بخشش کا سبب ہے۔ نماز کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور آخری بات عرض کرنا کہ بے نمازی نو کیا سزا دیتی جائے گی؟ بے نمازی کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم وچوں ایک بچھو نکلے گا جس کا نام حریش ہوئے گا۔ کہ نام ہوئے گا؟ حریش، ہا را یا شین، حریش۔ سرکار نے فرمایا حریش نام دا ایک بچھو جہنم وچوں نکلے گا، فرمایا اس کی لمبائی آسمانوں اور زمینوں دے برابر ہوئے گی۔ اس کی لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی، اور سرکار نے فرمایا چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل امین اس سے پوچھیں گے اے حریش تجھے کس کی تلاش ہے؟ حریش تو کیوں آیا جہنم وچوں باہر؟ جبریل پوچھن گے حریش تینوں کس کی تلاش ہے؟ تو جہنم وچوں باہر کیوں آ گئے ہیں؟ تو حریش عرض کرے گا کہ میں اس شخص کی تلاش میں آیا ہوں، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے، 5 شخصوں کی تلاش میں میں باہر نکلا ہوں۔ جبریل امین کہتے ہیں میں اس سے پوچھوں گا، حضور نے فرمایا حریش تو کس کی تلاش میں جہنم سے نکلا ہے؟ حریش کہے گا مجھے 5 شخصوں کی تلاش ہے، ان میں سے سب سے پہلا نماز کا تارک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا میں آج اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نمبر 2 جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا میں آج اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نمبر 3 جو والدین کا نافرمان تھا میں آج اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نمبر 4 جو شراب نوشی کرنے والا تھا میں آج اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اور نمبر 5 مسجد میں جو دنیاوی باتیں کرتا تھا میں آج اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ 5 شخصاں دی تلاش وہ حریش کرے گا۔ سرکار نے فرمایا لمبائی کتنی ہوئے گی؟ زمین و آسمان دے برابر۔ چوڑائی کتنی ہوئے گی؟ مشرق و مغرب دے برابر۔ 5 شخصاں نو تلاش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کا حریش، وہ جہنم کا بچھو ان 5 شخصوں کو لے کر اپنے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ ان کو جہنم میں لے جا کر ڈنک مارے گا، ان کو چوٹیں پہنچائے گا، رب پھر ان کو صحیح کرے گا، وہ پھر ان کو چوٹیں پہنچائے گا۔ رب تعالیٰ کی جب تک مرضی ہوگی وہ ان کو ایسے ہی اذیتیں دیتا رہے گا۔ رب دی جدوں تک مرضی ہوئے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے اسانو علماء کرام دستے نے جی بھی حضور دی امت ساری جنت جائے گی، بات بالکل درست ہے، حضور کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جس کے جو اعمال ہوں گے وہ اپنے اعمال کے مطابق ان کی جزا سزا پا کے جنت میں جائے گا۔ اور اخروی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اخروی منازل کی سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو قبر میں کامیاب ہوگا وہ حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے میں 3-4 جمعوں سے یہ میرا موضوع نماز کا رہا ہے۔ ساری زندگی بھی گزر جائے تو نماز کے موضوع پر بندہ بیان مکمل نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اپنے تئیں جو کوشش کی ہے اس میں آپ احباب کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے، اور نماز کی ظاہری اور باطنی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز میں تو کھڑے ہوں، امام صاحب کے ساتھ ہم نے تکبیر اولیٰ تو کہہ دی، ہاتھ باندھ دیے، رکوع و سجود تو کر لیے، لیکن ہمارا باطن کہیں اور ہو، ہمارا باطن ہمارے کاموں میں لگا ہو، سوچوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو، باطن کی بھی حفاظت کرو، ظاہر کی بھی حفاظت کرو، رب 3 انعام عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین،
نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے مومنوں کی؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ نماز دین کا کیا ہے؟ بغیر ستون کے عمارت کھڑی رہ سکتی نہیں۔ اسی طرح دین، جس نے دیندار ہونا ہے اس کو اپنی چھت کے لیے نماز کا ستون پکڑنا ضروری ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ اونچی بولو، نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی آنکھیں جو ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نماز ادا کیا جائے۔ اور بقول اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کیا ارشاد کرتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ سر ہو سجدے میں جھکا، ہو سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے ایسی نماز ادا کریں سر خدا کے لیے ہو، دل مصطفیٰ کے لیے ہو۔ یہ نماز رب قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی رب تمہیں رحمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو نماز، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔